نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام پڑھیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآواز بلند اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آج کی نشست میں ہم نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا جس پہ علماء بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کا پس منظر ہندو مذہب ہے. اسلام میں سیکس ایجوکیشن اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور یہ ایک ریجنل ایشو ہے، گلوبل ایشو نہیں ہے. ریجنل ایشو سے مراد یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ انڈو پاک میں بات نہیں ہوتی، یا ایسٹ میں اس پہ بات نہیں ہوتی. ویسٹ میں اور جو ماڈرن عرب مسلم کنٹریز ہیں وہاں نہ صرف اس پہ بات ہوتی ہے بلکہ یہ اسکول ایجوکیشن کا باقاعدہ حصہ ہے. تو ہمارے یہاں بات اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ اس میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، شائنس محسوس کرتے ہیں. تو کسی بندے کا شائع ہونا یا شائنس محسوس کرنا یا شرمندگی محسوس کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دین کے احکام کو تبدیل کر دیں. ایک انڈیویجول کا کسی چیز کو قبول نہ کرنا یا اس پہ بات کرنے کے لیے اس کا تیار نہ ہونا، یا اس کا یہ کہنا کہ میرا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا، یہ ہمارا میرٹ نہیں ہے. اسلام میں اس عنوان کے اوپر شروع سے بات ہوتی آئی ہے، اور عرب جو تھے وہ سیکس ایجوکیشن شروع سے رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں 13 سال 14 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور 18-20 سال کا جب کوئی مرد یا عورت ہوتا تھا یا ہوتی تھی تو اس کے 2-3-4 بچے بھی ہو چکے ہوتے تھے. اور آج بھی جو ٹریڈیشنل عرب لوگ ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کی شادیاں 14, 15, 16, 18 سال کی عمر میں ہو جاتی ہیں. اور فیکٹ تو یہ بھی ہے اور فگرز دستیاب ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں انہوں نے اپنا ماسٹرز جو ہے وہ اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد کیا، کیونکہ ان کی شادیاں ارلی ایج میں ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، 3-4-5 بچے پیدا ہو گئے، تو لڑکی کی عمر جب 30 سال ہوتی ہے تو پھر وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے. تو 30 سال کی عمر میں اس کے 3-4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو سیکس ایجوکیشن ہے، مسلمان کے ہاں اگر نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. اسلام کو پہچاننے کے لیے آپ احکام اسلام کا مطالعہ کریں، مسلمان کو مت دیکھیں. مسلمان کا بیہیویئر، اس کا سوشل بیہیویئر، اس کا ریلیجیس بیہیویئر، یہ اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کے جو مینوفیکچرنگ یا مینوفیکچرر جو اس کا ہے یا جو اس کا انوویٹر ہے، آپ اس کو دیکھیں. ایک بہت اچھی لگژری گاڑی آپ لے لیں، ایک نکما سا ڈرائیور آپ اس کے اوپر بٹھا دیں جس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈرائیو اینڈ ویئر ٹو ڈرائیو، اس کو ڈائریکشنز کا ہی نہیں پتا. تو اس میں گاڑی بنانے والے کا کیا، اس کی کیا غلطی ہے؟
آپ ایک بہت اچھی مرسیڈیز لے دیں کسی کو، BMW کسی کو لے دیں، مہنگی ترین گاڑی آپ ملین بلینز لگا کے اس کو خرید دیں، رولز رائس آپ کسی کو خرید کے اس کے اوپر بٹھا دیں، اس کو چلانی نہیں آتی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، بنانے والی کس میں کیا غلطی ہے؟ اسلام کی غلطی نہیں ہے یہ مسلمان کی غلطی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ اور یہ ایک اتنی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دیتے، اور جب ہم ان کو سیکس ایجوکیشن نہیں دیتے تو اس کے بدلے میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ناقابل قبول بھی ہیں۔ جب آپ نے بچے کو بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں کہ تیرے اندر ایک فزیکل چینج آ رہا ہے، آپ نے نہیں بتایا اس کو، اس نے کسی دوسرے سے سنا، اور اس سے سنا جس سے اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اور اس نے کسی کو دیکھا، اس کو دیکھا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جو معاشرتی اقدار کے بھی خلاف ہے اور مذہبی احکام کے بھی خلاف ہے، تو اس نے اس سے سنا، اس سے دیکھا جس سے نہ دیکھنا چاہیے تھا، نہ اس سے سننا چاہیے تھا، تو وہ ایک نئی دنیا بچے کے لیے شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی ورلڈ ہے وہ، اور اس میں بچہ اس قدر اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ اب وہاں سے اس کے لیے واپسی کی راہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اس قدر وہ اس کے اندر کھپ جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کی ایڈکشن میں چینج ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈیلی بیسس پہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس طرح کے لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے، ان سے سنتا ہے، ان سے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، اور ماڈرن ورلڈ میں اگر بات کروں تو وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتا ہے، پھر وہ یوٹیوب کو دیکھے گا، پھر معاذ اللہ آہستہ آہستہ وہ پورن ویب سائٹس پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ وہاں سے سیکھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نہیں سمجھایا انہوں نے، بچہ اس طرف چلا گیا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی بچی کی عمر 10 سال ہو تو اس کی ماں اپنی بیٹی کو سیکس ایجوکیشن دے، مثلا وہ اس کو بتائے کہ تیری عمر 10 سال ہو گئی ہے، یہ بالکل پاسبل ہے کہ کسی بھی دن تو اسکول میں ہوگی اور کلاس کے دوران تجھے پیریڈز سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، آپ دائیں بائیں مت جائیں، آپ اپنی وائف سے یہ کوسچن کریں، اپنی بیوی سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ وہ جب بالغ ہوئی تھی اور اس کو جب بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے فرسٹ ٹائم، تو اس کی اپنی کیفیت کیا تھی، وہ آپ کو بہترین بتائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس کے لیے ایک ٹوٹلی ڈسٹربنس کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایک نیا دور، اس کا ایک نیا چکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حیا کی ماری ہوئی، شرم کی ماری ہوئی، وہ کسی سے یہ بات ہی نہیں کرتی۔ ایک بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، فقہا نے جو لکھا ہے اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں کہ بچی کی عمر جب 9 سال ہوتی ہے تو یہ اس کی پاسبلٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ 9ویں سال میں بالغ ہو جائے، اور وہ 10th ایئر میں بالغ ہو جائے، 11th میں، 12th میں، یہ 9 سے 12 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس دوران بچی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے بیٹی۔ تو اگر آپ کی بیٹی کلاس روم میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اچانک بلیڈنگ شروع ہو جائے، اب آپ نے بیٹی کو پہلے سے بتا نہیں رکھا، تو جب اس کے کپڑوں کے اوپر بلڈ کے نشان آئیں گے، سپاٹس جب وہ دیکھے گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسلٹ فیل کرے گی، بچی مورلی اس قدر ویک ہو جائے گی، نیچے گر جائے گی کہ وہ آنکھیں اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکے گی اپنی کلاس میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی کوئی ایک دوسری کوئی اسٹوڈنٹ جو اس کی دوست ہے،
کوئی فرینڈ ہے اس کی وہ دیکھے گی، یا کلاس ٹیچر جو ہے وہ دیکھے گی، یا بعض اسکولوں میں میل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے، تو کوئی ان میں سے جب اس کی اس چیز کو نوٹ کرے گا تو بچی مورلی اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ ایسی سچویشن میں بات اس کی پھیل جائے گی، اس کا پردہ ختم ہو جائے گا، جو اس کی ایک پرائیویسی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی ایج کے 9th اور میکسیمم بائی 10th ایئر وہ اس کو ضرور ایجوکیٹ کرے، اور اس کا جو اسکول بیگ ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھے کہ ان کیس بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ اسکول میں کلاس کے دوران پیش آ جائے تو بچی فوری طور پہ اس کو ریکور کر سکے۔ مطلب اور کھل کے بات کروں تو چاہیے کہ 2-3 پیڈز جو ہیں وہ بچی کے اسکول بیگ کے اندر رکھے جائیں، اور اس کو باقاعدہ اس کا استعمال کا طریقہ بتایا جائے اس کے ساتھ انڈر ویئرز بچی کے ساتھ رکھے جائیں۔ جب وہ کلاس میں ہو تو وہ فوری طور پہ اس کو کانفیڈنس دے، اس کی ماں اس کو ہمت دلائے، یقین دلائے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو شیم فل ہے۔ ہماری ماؤں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، ہماری دادیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے، تو اس میں کوئی شرم والی تو بات نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یہ رب کا نظام ہے، تو اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ اللہ نے تو اپنے قرآن کے اندر بڑی کھول کھول کے باتیں بیان فرما دی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں حیض کا پورا چیپٹر ہے، منتھلی پیریڈز کا، مینسز کا، مینسچول پیریڈز کا پورا ڈیٹیل میں ذکر اللہ نے کر دیا۔ وہ اللہ احکم الحاکمین اس بات کو جب کھل کے بیان کر رہا ہے تو ہم اس کے بندے، ہم اس کے دین کے مبلغ، اور ہم اس کے دین کو سمجھنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک پہ کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو ماں اپنی بچی کو 9ویں یا 10ویں 9th اور 10th ایئر کے اندر فل ایجوکیٹ کرے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ باپ نہ کرے، بھائی نہ کرے، چچا نہ کرے، مرد کوئی نہ کرے، ماں کرے۔ اور ان کے خدا نخواستہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو اس بچی کی خالہ، اس کی پھوپھی، اس کی بڑی بہن، کوئی بھی عورت یا اس کی کوئی استانی جو ہے، کوئی ٹیچر اس کی جو ہے وہ اس کو ایجوکیٹ کرے۔ یہ ایجوکیشن گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ اسکول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے آداب اور احترام کے ساتھ اس ایجوکیشن کو بیان کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سورہ بقرہ پڑھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو 9ویں یا 10ویں سال کے اندر بچی کے لیے یہ ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس کو پیریڈز کے بارے میں بتایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو یہ بتایا جائے کہ جو ہی منتھلی پیریڈ سٹارٹ ہوں تو تجھے اس طریقے سے باڈی پین ہو سکتا ہے، ایک فزیکل چینج ہے نا یہ، تو اس باڈی پین کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، یہ بھی سمجھائے۔ بلیڈنگ کم ہے تو کیا ہے، بڑھ جائے تو کیا ہے، ان سارے چیلنجز کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کو نہیں بتائیں گے تو وہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھے گی، اور جب وہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھے گی تو پھر وہ کچھ دیکھے گی جو واقعی دیکھنا حرام ہے، کیونکہ جب آپ ایک ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو اس سے ایسوسیٹڈ بہت ساری ویڈیوز نیچے اور آ جاتی ہیں، پھر وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایک ایسے لیول پہ چلی جائے گی کہ جہاں خدا نخواستہ تصور کرنا بھی بہت بھیانک ہے۔ اس لیے خود سے پڑھائیں، بچے کے ساتھ دوستی کر لیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچی کے اوپر جبر نہ کرے، بڑے دوستانہ ماحول کے اندر، بڑے فرینڈلی انداز میں اس بچی کو ایسے محسوس ہو جیسے میں کسی ایسے سے بات کر رہی ہوں جس کے سامنے میں اپنے دل کی ہر بات کو کھول سکتی ہوں۔ اسی طریقے سے اسی ایج میں لڑکیوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ جب پیریڈز سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ کو روزہ نہیں رکھنا، آپ کو عبادات نہیں کرنی، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت آپ نے ہاتھ لگا کے نہیں کرنی۔ حیض کے جو احکام ہیں وہ سکھائے جائیں، وہ پڑھائے جائیں۔ اللہ نے اپنی کتاب، رسول اللہ علیہ والسلام کی سنت، حضور کے فرامین، آپ علیہ والسلام کی تعلیمات اسی لیے ہیں، ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ اسی طرح لڑکے کو، اس کو بھی سمجھایا جائے، خصوصاً جب لڑکا 11 سال کا یا 12 سال کا ہو جائے
تو اس کو سمجھانا شروع کریں آپ کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آ رہے ہیں، آپ کو زیر ناف بال آپ کے اگ رہے ہیں، زیر بغل بال اگ رہے ہیں، یہ کیوں اگ رہے ہیں؟ اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، اس سے شرمانا نہیں. یہ آپ کے والد کو بھی تھے، آپ کے دادا کو بھی ہیں، بڑوں کو بھی ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام اور بڑے بڑے بزرگوں کو بھی یہ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں. ان بالوں کو صاف کیسے کرنا ہے اور ان کا وقت کب ہے، مسنون دن کون سا ہے، ان کا میکسیمم پیریڈ کیا ہے، کتنے دنوں کے اندر اس کو صاف کرنا ہے آپ نے، یہ اس کو بتائیں. آپ نہیں بتائیں گے تو وہ اسکول میں دوسرے لڑکوں سے سنے گا، تو جب وہ دوسرے لڑکوں سے سنے گا تو آہستہ آہستہ وہ اس قدر بے تکلف ہو جائے گا کہ پھر وہ بہت کچھ سنے گا. لیکن جب آپ گھر سے اس کو بتا دیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کی ایک لمٹ ہے. جتنا مجھے جاننا تھا میرے باپ نے مجھے اتنا بتا دیا ہے، جتنا مجھے جاننا تھا میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرا وارث جو بھی ہے اس نے مجھے اتنا بتا دیا، اس سے زیادہ مجھے نہیں جاننا. اور جب آپ بچے کو بتا رہے ہوں گے، آپ اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ حیا کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. آپ اس کو بڑے مناسب انداز میں بتائیں گے اور بڑے فرینڈلی انداز میں آپ بتائیں گے، آپ سے بہتر کوئی نہیں اسے بتا سکتا. جب اتنا بتا دیا پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ نائٹ فال کیا ہے. احتلام ہو سکتا ہے آپ کو اگلے ہفتے میں ہو جائے. بچے کو سمجھائیں کہ آپ کی ایج ایسی آ گئی ہے، اب آپ اس لیول پہ آپ پہنچ چکے ہو کہ 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، اگلے آنے والے سال میں ہو سکتا ہے. اگر ہو جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، اس کو سمجھائیں. آپ اپنی ایمانداری سے سوچیں کہ ہم میں سے کتنے % پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتاتے ہیں. ہمارے لوگ بتاتے نہیں، بچوں کو سمجھاتے نہیں. جب نہیں سمجھاتے تو پھر وہ چھپاتے ہیں. ایک 12 سال کا 13 سال کا بچہ، اس کو احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، وہ صبح اٹھ کے اپنا ٹراؤزر گم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، خود سے اس کو دھونے کی کوشش کر رہا ہوگا تاکہ میری ماں کو پتہ نہ چلے یا میرے باپ کو پتہ نہ چلے. نہیں، آپ اس کو پہلے سے بتا کے رکھیں. باپ کی نظر کم از کم اتنی تیز تو ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے اس کی اب فزیک کیسی ہے، اس کی ایج کس لیول پہ ہے. تو آج کل یہ معاملہ اور جلدی ہو رہا ہے. آج کل بچے جسمانی طور پہ بالغ بعد میں ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ وہ بڑی جلدی سے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. دور ایسا ہے ٹیکنالوجی کا، ہر بندے کے، ہر بچے کے ہاتھ میں 6 سال کا بچہ ہے. 6 سال کا بچہ نہیں، آج کل تو سال کا بچہ جب روتا ہے تو ماں چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں فون دیتی ہے، اور پھر وہاں اس کے اوپر ہر ولگر قسم کی ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہوتی ہیں. مسٹیکنلی، ان انٹینشنلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دیا. یہ جیب سے موبائل نکالتے وقت ایڈ چل رہی تھی، اندر بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں جو آپ پراکسیز لگا کے یوز کرتے ہیں، آپ وی پی این لگاتے ہیں. تو جب وہ آپ پراکسی اور وی پی این کو آپ جب آن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایڈز آ جاتی ہیں. اس پہ آپ نے کلک کیا اور پھر آگے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے پیرنٹس نے بچوں کو چپ کروانے کے لیے، جسٹ انگیج کرنے کے لیے بچوں کو موبائل فون ہاتھ میں دیے ہوتے ہیں. تو جب وہ موبائل فون کے اوپر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نوٹ نہیں کرتے، کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں موبائل کے اندر ان وانٹیڈ اپلیکیشنز جو ہیں وہ انسٹال ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہاں پیرنٹل کنٹرول جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کو ضروری ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ ان کو مناسب حد تک مناسب انداز میں سیکس ایجوکیشن ضرور دیں. نہیں دیں گے پھر وہ دوسروں سے جا کے سنیں گے، پھر وہ دوسروں سے سیکھیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر کیٹاگوریکلی نام لے کے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. مثال کے طور پہ محدثین نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ اس وقت ہوا تھا جب سیدہ عائشہ بالغ نہیں تھیں، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ بالغ ہو چکی تھیں. اب اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض محدثین نے لکھا کہ حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. ان کیس مان لیں، اس ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مان لیں کہ اگر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ بالغ ہو چکی تھی. اگر 11 سال میں ان کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ 11 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی.
اسلام نے ان چیزوں کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام، اب وہ لوگ جن کا اعتراض ہے کہ مسلمان سیکس ایجوکیشن کو بیان نہیں کرتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا سیکس ایجوکیشن کو اسلام نے بیان کیا، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بیان کیا۔ آپ مجھے دنیا کے اس وقت موجودہ وقت کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، یا جو لوگ خود کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک دین کے ماننے والے ہیں، عیسائیت والے، یہودیت والے، کوئی ایک دین آپ ایسا دکھا دیں جس دین کی فقہی کتاب کے اندر منتھلی پیریڈز کو بیان کیا گیا ہو۔ کوئی ایک دین بتا دیں مجھے۔ عیسائیت ہے، توڑ موڑ کے انہوں نے بہت کچھ بیان کر رکھا ہے، لیکن وہ شرعی طور پہ یہ احکام ان کے ہاں لاگو نہیں ہیں، امپلیمنٹڈ نہیں ہیں۔ ان احکام کا اطلاق اور نفاذ نہیں ہے۔ نفاذ کیا ہے؟ کون سا ایسا دین ہے جس نے نفاذ کو بیان کیا ہے؟ کون سا ایسا دین ہے جس نے حیض کو بیان کیا ہے؟ کون سا ایسا دین ہے جس نے نومینیٹ کیا ہے، کیٹیگوریکلی بیان کیا ہے کہ مزی، ودی، وطی، جماع، مباشرت، حیض، نفاس، استحاضہ، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں، یہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، کسی دین نے بیان نہیں کی۔ اگر یہ دین کسی نے بیان کی ہے تو اس دین کا نام اللہ کا دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دین کے اندر یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی۔ احتلام کیا ہے؟ جریان کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یہ کسی دوسرے دین کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر بیان کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ یہودیت کو پڑھیں، آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، آپ سکھوں کا مذہب دیکھیں، آپ ہندوؤں کا مذہب دیکھیں، آتش پرست ہیں ان کو دیکھ لیں، ایون جو دہریے ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ملحد ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی کے ہاں آپ کو اس طرح کے شرعی قوانین نہیں ملیں گے۔ اس سے بڑھ کے آپ اور سیکس ایجوکیشن کس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اس کہ مسلمان سیکس ایجوکیشن نہیں دیتے، بھئی مسلمان سیکس ایجوکیشن نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام بھی نہیں دے رہا۔ اسلام نے تو بیان کر دیا ہے۔ آپ اس سے بڑھ کے اور سیکس ایجوکیشن کیا جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں یہاں تک سکھا دیا گیا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق کس کس انداز میں قائم کرنا ہے۔ کوئی ایک اور دین بتا دیں، کوئی ایک دین، کوئی ہلکی پھلکی، کوئی جھوٹی، کوئی ٹوٹی پھوٹی، کوئی ضعیف قسم کی روایت عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، کوئی ایک ایسی روایت، کوئی ایک ایسا قانون ان کی شریعت میں، ان کے دینی قوانین میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ عورت کے ساتھ ایسے تعلق رکھ سکتے ہیں اور ایسے نہیں رکھ سکتے۔ کوئی ایک ایسا قانون بتا دیں جہاں ان کے ہاں یہ بتایا جاتا ہو، یہ کہا جاتا ہو کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اتنے دن عدت کرے گی اور اتنے دن نہیں کرے گی، بیوہ کی عدت اتنی ہے اور مطلقہ کی عدت اتنی ہے۔ کسی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ یہ فقط ایک اللہ کا دین اسلام ہے جس نے ان تمام معاملات میں باریک سے باریک باتوں کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ لہذا اسلام کے اندر سیکس ایجوکیشن پورے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ رضاعت کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اب اینل سیکس دنیا کے اندر یہ کتنی وبا اور یہ غلاظت پھیلی ہوئی ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ عیسائیوں کے دین کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو موجود ہی نہیں، کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، ہندوؤں کے ہاں کوئی کلام نہیں اس کے اوپر، سکھوں کے ہاں کوئی کلام نہیں۔ اینل سیکس کا جو ٹاپک ہے اس پہ واحد دین اسلام ہے جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس میں مزید سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے کچھ حلال راستے چنے ہیں، حرام راستوں سے منع کیا ہے کہ عورت کے جسم میں ایک حصہ اضافی لگا دیا گیا ہے کہ ایک مقام ہے پیشاب کرنے کا اور ایک مقام ہے پخانہ کرنے کا۔ ایک جگہ سے عورت یورین پاس کرتی ہے، ایک جگہ سے عورت سٹول پاس کرتی ہے، لیکن اللہ نے ایک اضافی جگہ عورت کے ہاں لگا دی ہے کہ یہ وہ جائز مقام ہے جہاں عورت مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔
یہ کوئی اور کسی دین نے اس کی حکمت بیان کی؟ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ علاقہ حلال کیا ہے، وہ مقام جہاں سے عورت پیشاب کرتی ہے اور وہ مقام جہاں سے عورت پاخانہ کرتی ہے، اللہ نے مرد کے لیے ان دونوں مقامات کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اللہ نے ایک حلال راستہ دیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، اس کے اوپر رہو گے تو اس کے ذریعے اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرے دو مقامات ایسے ہیں جن کو گندگی کا مقام کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی وعیدیں اللہ نے سنائی ہیں۔ کون سا ایسا دین ہے جو انسان کی اس قدر بہتری چاہتا ہے جس قدر بہتری اسلام چاہتا ہے؟ تو اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، مسلمان اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ ان کی ایک اپنی غلطی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان یا ایسٹ کے ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مساجد کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے اور اپنے سکولوں کے ذریعے سیکس ایجوکیشن کے جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال کی عمر کے بچوں کو وہ ضرور سکھائیں۔